اس کا نام محمد امیر تھا، مگر شاید اپنے نام کے ساتھ لگے لفظ محمد کی توقیر تو کبھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ مال و دولت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ نواز رکھا تھا۔ دبئی میں بھی اس کی اپنی مشینری اور ٹرانسپورٹ کا کام تھا، اور دبئی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے چند بڑے بزنس مینز میں سے ایک تھا۔ مگر جو جو اس کے پاس دولت بڑھتی جا رہی تھی، ایسے ہی وہ راہ ہدایت سے غافل ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب کاروبار سے اس کی آمدنی کروڑوں میں پہنچ گئی تو اپنے گاؤں کا وہ سب سے بڑا فرعون بن گیا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا تھا جن کے لیے دولت بعض دفعہ ان کے ایمان سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اس کے گھر میں کام کرنے والا اس کا ملازم اور خدمتگار شخص تھا، جو اس کے ظلم و ستم کا اس قدر نشانہ بنا کہ اس ظالم شخص کا قرض چکاتے چکاتے اس کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی رب نے اس کو توبہ طائب ہونے کا موقع دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ڈھیل کو اس نے اپنی دولت کی وجہ سے حاصل ہونے والی کو طاقت سمجھ لیا تھا۔ یوں اس نے اب تک خدا نے اس کی لگامیں کھینچ لی اور آج وہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا۔ آپ بھی پڑھیے، شاید اس کی تحریر آپ میں سے کسی کی زندگی بدل دے اور وہ اگر بھٹکا ہوا ہو تو راہ ہدایت کی طرف پلٹ آئے۔ محمد امیر کے ڈیرے پر مجید نامی ایک غریب شخص کام کرتا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھٹے سے قرضہ لے کر رکھا ہوا تھا، اور اس قرض کی مد میں سالوں سال وہ بھٹے پر کام کرتا تھا، مگر خوف خدا سے عاری بھٹا کے مالکان اور منشی نے اس قرضے کو کم کرنے کی بجائے بڑھا دیا تھا۔ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے مجید کبھی بھی رقم کا حساب کتاب نہیں رکھ پایا تھا، اس لیے بھٹا منشی کو جو کچھ اسے بتا دیتا وہ چپ چاپ کر کے اسے تسلیم کر لیتا۔ یہاں تک اتنے سالوں کام کرنے کے بعد بھی اس کی قرض کی رقم کم ہونے کی بجائے بڑھ کر 2 گنا ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ سے بھٹے کے منشی کی بے ایمانی تھی، کیونکہ مجید بیچارہ بھٹے سے خرچ لے کر جو رقم لیتا تھا وہ منشی اسے 3 گنا بڑھا کر کاپی میں لکھ دیتا تھا۔ اس کا قرض گھٹنے کی بجائے بڑھتا چلا گیا، جو تقریباً 2 گنا ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن وڈیرے پر جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے محمد امیر کو ایک خدمتگار ملازم کی ضرورت آن پڑی۔ اس نے بھٹے پر جا کر مجید کی رقم ادا کی اور اسے بھٹے سے چھڑوا کر اپنے ڈیرے پر بطور خدمت گزار ملازم رکھ لیا اور جانوروں کی دیکھ بھال اس کے سپرد کر دی۔ امیر کا رویہ بھٹا مالکان سے بدتر تھا۔ وہ مجید سے مشقت لینے کے ساتھ ساتھ اس پر تشدد بھی کرتا، اور مجبوری کے مارے مجید کو چپ چاپ یہ تشدد برداشت کرنا پڑتا تھا۔ باقی گاؤں کی طرح میں نے بھی محمد امیر کو چاچو کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اس غریب شخص پر ظلم نہ کرو، اور باقی گاؤں والوں کی طرح مجھے بھی محمد امیر نے جواب دیا، اگر تم کو اس کی اتنی ہمدردی ہے تو اس کا قرض ادا کر کے آزاد کروا دو۔ مگر میری اتنی حیثیت تو نہیں تھی کہ اس کا قرض ادا کر پاتا۔ میری حیثیت اس کے لیے دعا کرنے کی تھی، اور وہ میں آج بھی کرتا ہوں۔ خیر، میں اب محمد امیر کا جواب سن کر خاموش ہو گیا اور دوبارہ کبھی اس سے التجا نہیں کر سکا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا چلا گیا۔ ایک دن مجید کو ایک جانور نے ٹکر مار دی اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، تو امیر نے بجائے اس کا علاج کروانے کے، اس کا قرض معاف کرنے کی، اس کی مالی مدد کرنے یا اسے سپورٹ کرنے کے، الٹا اس سے ضمانت مانگی کہ جب تمہاری ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی تو تم دوبارہ یہاں پر کام کرنے کے لیے خود بخود آ جاؤ گے۔ یہ ضمانت لینے کے بعد اس غریب خدمت گزار کو علاج کے لیے جانے لگا، اور غریب ملازم کے گھر والوں نے کسی دیسی حکیم سے ٹوٹی ہوئی ٹانگ بندھوائی تھی، جسے ٹھیک ہونے کے لیے کم از کم 6 مہینے درکار تھے۔ محمد امیر کے پاس اتنا صبر کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، لہٰذا مجید کی جگہ پر اس نے اس کی بیوی کو مجبور کر کے کام پر لگا دیا تھا۔ مجید کی بیوی کے ذمہ گھر کے سارے کام کرنے کے علاوہ بھینسوں کے باڑے کے چھوٹے موٹے کام بھی تھے، جن میں بھینسوں کا گوبر اٹھانا، باہر پھینکنا، صفائی کرنا، بھینسوں کو پانی پلانا اور چھاؤں دھوپ میں باندھنا شامل تھا۔ سخت سردی میں بھی اتنے زیادہ مشقت کی وجہ سے مجید کی بیوی ڈبل نمونیا کا شکار ہو کر مر گئی، تو مجبوراً مجید کو اس کی بیٹی کے پاس لے کر گئی، کیونکہ گھر میں اب دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ مگر مجید کا داماد اسے رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ وہ مجید کا علاج معالجہ تو دور، اس کو روٹی تک دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی وجہ سے روز روز گھر میں جھگڑا رہنے لگا۔ مجید کے پاس بیٹی کی دلیل پر رہنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور بیٹی کے پاس رہنا بھی اب ممکن نہیں تھا۔ وہ بستر مرگ پر پڑا اپنی موت کی دعا کر رہا تھا، مگر موت سے بڑا صدمہ اس کی زندگی نے اسے دکھا دیا تھا۔ ایک دن طیش میں آ کر اس کے داماد نے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا، اور اس صدمے کے ساتھ مجید بھی موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹی کو ایک ہی قبرستان میں دفن کر دیا گیا، اور اس نام نہاد رئیس زادہ بزنس مین محمد امیر کا قرض اتارتے پورا خاندان موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ مجید کی موت کی بات امیر کے لگام کھینچ لی گئی تھی۔ اس کا کاروبار دبئی میں مقیم
مقامی بزنس پارٹنر نے ہتھیار لیا تھا، وہ خالی ہاتھ پاکستان منتقل ہوا۔ پاکستان میں موجود ساری جائیداد اپنا بیٹے اور بیٹی کے نام پر منتقل کر رکھی تھی۔ بیٹی محبت کی شادی کر کے محبوب کے ساتھ کینیڈا منتقل ہو گئی، جبکہ بیٹا نشے کی لت میں پڑ گیا اور آہستہ آہستہ کر کے ساری زمین جائیداد بیچ ڈالی، یہاں تک کہ اب وہ گھر کے برتن بیچ کر نشے کی ضروریات پورا کرتا تھا۔ بیٹے کے ہاتھوں زوال پذیر ہوا۔ محمد امیر آج ایک لقمے کو ترس رہا ہے۔ آج روٹی کے لیے وہ انہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا جن کے کہنے پر کبھی وہ امت محمدی کے اس فرد پر جو اس کا خدمت گزار ملازم تھا رتی برابر رحم نہیں کرتا تھا۔ جب مجھ تک محمد امیر کی حالت پہنچی تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف بیٹھا، میں اندر سے لرز کر رہ گیا تھا اور اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگی۔ امام مسجد اور گاؤں کے معزز لوگوں سے التجا کر کے گاؤں کی پنچایت میں فیصلہ کروایا کہ ترتیب کے ساتھ باری باری ہر روز ایک گھر محمد امیر کو، اس کی بیوی اور بیٹے کو کھانا فراہم کرے گا۔ اس طرح کسی پر بوجھ نہیں پڑے گا اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ میری اس رائے کو امام صاحب اور گاؤں کی پنچایت نے پسند کیا اور یوں میری اس رائے پر عمل ہونا شروع ہو گیا۔ آج محمد امیر اسی خدا کے نام پر دیا ہوا صدقہ کھا رہا ہے اور زندہ ہے اور انہی لوگوں کا محتاج ہے جن لوگوں کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری مخلوق اشرف المخلوقات انسان مجید پر کبھی رحم نہیں کھایا کرتا تھا، بلکہ اگر کوئی اسے رحم کرنے کا کہتا وہ یا تو وہ اس کو بے عزت کر دیتا تھا یا پھر اس کی بات سن کر انسنی کر دیتا تھا۔ وقت کتنی جلدی گزر گیا تھا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ محمد امیر کی اس کہانی میں ہم سب لوگوں کے لیے یہ سبق ہے، عروج و زوال خدا کے ہاتھ میں ہے اور کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز کہانیوں اور واقعات کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔